گزشتہ ہفتے آپ تمام حضرات نے یہ گفتگو سماعت فرمائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں زندگی، خارجی زندگی ہو یا داخلی زندگی ہو، گھر کے باہر کی زندگی ہو یا گھر کے اندر کی زندگی ہو، عائلی اور خاندانی زندگی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں زندگی کو اچھی طریقے سے گزار کر دکھایا ہے۔ گھر کے باہر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری تو آپ کا شمار ایک عظیم رہبر، ایک عظیم رہنما، ایک عظیم معلم، ایک عظیم مجاہد، ایک عظیم حاکم، ایک عظیم قائد میں ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر داخلی زندگی جب گزاری تو آپ ایک اچھے شوہر ہوئے، آپ ایک اچھے باپ ثابت ہوئے، آپ ایک اچھے سسر ثابت ہوئے، آپ ایک اچھے چچا ثابت ہوئے، آپ ایک اچھے داماد ثابت ہوئے۔ تو پتہ چلا کہ اگر زندگی کو خوشگوار بنانا ہے، زندگی کو اچھی بنانی ہے، زندگی کے اندر راحت اور سکون پانا ہے، تو زندگی کے جو دو پہلو ہیں، ایک گھر کے باہر کی زندگی، ایک گھر کے اندر کی زندگی، یہ دونوں اسلامی طریقے پر گزارنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر گزارنا ہوگا۔ اگر ہم ایسی زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی خوشنما، خوشحال، راحت و سکون والی، عافیت والی زندگی ہوگی۔ آپ جب گھریلو زندگی کی بات کرتے ہیں، عائلی زندگی کی بات کرتے ہیں، خاندانی زندگی کی بات کرتے ہیں، گھر کے اندر کی زندگی کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو دو کردار ایسا ملے گا، دو رول ایسا ملے گا کہ اگر یہ دونوں کردار صحیح ہو جائے تو پھر گھر کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ گھریلو زندگی، خاندانی زندگی، عائلی زندگی بہت خوشنما اور خوشگوار گزرے گی۔ اور وہ دو کردار ہے، ایک کردار ماں کا ہے، ایک کردار بیوی کا ہے۔ بالفاظ دیگر آپ یوں کہیں کہ ساس بہو کا کردار۔ ساس بہو کا کردار اگر خاندانی زندگی میں، عائلی زندگی میں، گھریلو زندگی میں اچھا ہو تو پھر وہ خاندان چمکتا ہے، دمکتا ہے، پھر وہ گھریلو زندگی خوشحال اور خوشگوار ہوتی ہے، پھر وہ گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، اس گھر میں خوشیاں بحال ہو جاتی ہیں، اس گھر کے اندر چین و سکون، عافیت اور راحت ہمیشہ رہتی ہے۔ اور جس میں یہ دونوں کردار صحیح نہ ہو، ساس کا کردار صحیح نہ ہو، بہو کا کردار صحیح نہ ہو، ماں کا کردار صحیح نہ ہو، بیوی کا کردار صحیح نہ ہو، تو پھر وہ گھر جہنم کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ پھر اس گھر کے اندر جتنے افراد ہیں وہ سب کے سب جھگڑوں میں، لڑائی میں، فتنے میں، فساد میں، ٹینشن میں، ڈپریشن میں زندگی گزارتے ہیں۔ وہ جہنم کا ماحول بنا رہتا ہے اس گھر میں۔ ہماری گھریلو، عائلی زندگی، خاندانی زندگی اگر ہم کو سنوارنا ہے، بنانا ہے، تو اس میں دو کردار کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک ساس کا رول اور ایک بہو کا جو رول ہوتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ جیسا کردار نبھائیں گے، خاندان ویسا بنے گا، خاندان ویسا نکھرے گا، ویسا سنورے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کردار کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ان دونوں رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے، بیلنس کرنے کے لیے، اور ان دونوں رشتوں کو سنوارنے کے لیے ریموٹ کنٹرول مردوں کو دیا ہے۔ وہ کبھی بیٹے کی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی شوہر کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو آسان لفظوں میں یہ سمجھیے کہ پورا کا پورا خاندان ان دو کرداروں پر منحصر ہے، ساس اور بہو پر۔
اور ساس اور بہو منحصر ہے شوہر پر یا بیٹے پر۔ بیٹا اگر بیلنس بنا کر رکھتا ہے، شوہر اگر بیلنس بنا کر رکھتا ہے تو بیوی کا کردار اور ماں کا کردار بہت اچھا رہے گا، اور جب ماں کا کردار اور بیوی کا کردار اچھا ہوگا تو پوری فیملی کا کردار اچھا ہوگا اور وہ فیملی ترقی کرے گی۔ اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ مرد کو یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ الرجال قوامون، کہ مرد جو ہے وہ قوام ہیں، وہ مضبوط ہیں، وہ حاکم ہیں، وہ انتظامی امور کے حاکم ہیں، سربراہ ہیں، رہنما ہیں۔ گھریلو زندگی میں اس کے فیصلوں کو اہمیت دینا چاہیے، ان کے مشوروں کو اہمیت دینا چاہیے، یوں ہی نہیں کہا، کیونکہ خاندان ان پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ ماں اور بیوی کے بیچ میں ہوتا ہے اور دونوں کو بیلنس کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس نے دونوں کے حقوق ادا نہیں کیے، یا کسی کے ادا کیے اور کسی کے ادا نہیں کیے، ماں کی محبت میں اندھا ہو گیا اور بیوی کے حق کو ضائع کر دیا، بیوی کی محبت میں اندھا ہو گیا، ماں کے حق کو ضائع کر دیا، اس کا کردار اگر صحیح نہیں ہوگا تو خاندانی زندگی کبھی نہیں سنور سکتی، خاندانی زندگی کبھی نہیں پنپ سکتی، آئلی زندگی اور گھریلو زندگی کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی، ترقی نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ جو مرد ہوتا ہے وہ عورتوں پر قوام ہوتا ہے، وہ انتظامی امور کا حاکم ہوتا ہے، وہ سمجھدار ہوتا ہے، اس کے اندر لیاقت ہوتی ہے، اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ گھر کے ہر فرد کو بیلنس بنا کر لے کر چلے اور خاندان کو بچا کر اور خاندان کی ہر ایک چیز کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے آگے بڑھے، اس لیے اس کو قوام کہا گیا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کے فیصلوں کی اہمیت نہیں ہے یا عورت کے مشوروں کی اہمیت نہیں ہے، یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ بعض حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ بسا اوقات مردوں کو پشیمانی اٹھانی پڑتی ہے، شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے عورتوں کی رائے اور اس کے مشورہ لینے پر، یعنی اگر عورتوں کی رائے اور اس کے مشورے پر کوئی مرد چلتا ہے تو اس کو بہت مرتبہ جو ہے پشیمانی اٹھانی پڑتی ہے، شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ازواج مطہرات سے مشورہ بھی لیا ہے اور ازواج مطہرات کے مشورے پر فیصلہ بھی کیا ہے، لیکن اصول یہ ہونا چاہیے کہ گھر کا فیصلہ گھر کا مرد کرے، لیکن اگر گھر کی عورتیں کوئی مشورہ یا فیصلہ کرتی ہیں اور وہ خلاف شرع نہیں ہے، مفید ہے، فائدہ مند ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصولاً مردوں کو فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ اس کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا کہ ہر بات پر ہر جگہ اگر عورتوں کی بات لی جائے گی اور ہر مشورہ عورتوں کا مانا جائے گا، ہر فیصلہ عورتوں کا مانا جائے گا، تو اس گھر کے مردوں کو جگہ جگہ پشیمانی اٹھانی پڑے گی۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے بھی کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد قوام ہوتا ہے، مرد حاکم ہوتا ہے، کہ مرد جو ہوتا ہے وہ ایک طرف یہ دیکھتا ہے کہ ماں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، دوسری طرف دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارا لباس ہے۔ لباس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے بہت قریب ہے، وہ تمہاری شریک حیات ہے، وہ تمہاری دوست ہے، وہ بہت زیادہ تم سے قریب ہے، بہت اٹیچ ہے۔ تو ایک طرف ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور ایک طرف شریک حیات ہے۔ اب اگر وہ ذرا بھی ان بیلنس ہوگا، اگر وہ ماں کی محبت میں اندھا ہوگا تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ مومس بوائے ہیں، یہ سماج نے نام دیا ہے، مومس بوائے لوگوں نے نام دیا ہے،
بیوی کی محبت میں اندھا ہوگا تو اس کو کہتے ہیں جوڑو کا غلام ہے۔ ایک مرد کو نہ جوڑو کا غلام بننا ہے اور نہ ہی اس کو ممس بوائے بننا ہے۔ اس کو ماں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اس کو بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ اگر یہ دونوں کے حقوق صحیح طریقے پر ادا کرتا ہے تو پھر ساس بہو کا جھگڑا ختم ہوگا۔ ساس بہو کا جھگڑا ختم ہوگا تو ساس بہو کے جھگڑے میں جو نند آ جاتی ہے یا دیاد آ جاتا ہے، یا یہ کہ کوئی اور رشتہ دار آ جاتے ہیں جو اس میں تڑکا لگا دیتے ہیں اپنے فائدے کے لیے اور اپنی خود غرضی کے لیے اس جھگڑے کو اور جو ہے ہوا دے دیتے ہیں، لیکن بنیادی جو جھگڑا ہوتا ہے کسی بھی گھر میں وہ ساس بہو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اگر ساس بہو کا جھگڑا نہیں ہونا ہے تو پھر اس مرد کو صحیح ہونا ہوگا، اس شوہر کو صحیح ہونا ہوگا اور اس بیٹے کو صحیح ہونا ہوگا۔ بیٹا صحیح ہے، شوہر صحیح ہے، ساس بہو کا جھگڑا نہیں ہوگا، وہ خاندان ترقی کرے گا۔ میں یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ آج کے ماحول میں، آج کا سماج آپ اٹھائیے اور ہر گھر میں جائیے، ہر گھر کی حالت دیکھیے، اپنے اپنے گھر کی، ہر گھر کی حالت دیکھیے اور ذرا غور کیجیے کہ اگر گھر میں کبھی جھگڑا ہوا کسی وجہ سے تو کہاں سے شروع ہوا ہے؟ یا تو وہ ماں سے شروع ہوگا یا وہ بہو سے شروع ہوگا، ساس سے شروع ہو رہا ہے یا بہو سے شروع ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ اس گھر کے مرد کا کردار کیا ہے۔ اس مرد کا کردار یہ ہوگا کہ کبھی وہ بیوی کے گود میں بیٹھ جائے گا، کبھی ماں کے گود میں بیٹھ جائے گا، انصاف پسندی والا فیصلہ نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ سے پورا خاندان لڑتا ہے، اس کی وجہ سے پورا خاندانی جھگڑا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پورا گھر جو ہے تباہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی جو کہ ترمذی شریف کی ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ اطاع الرجل امرأتہ وعق امہ۔ آج کا موضوع یہی ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور اپنے ماں کی نافرمانی کرے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، کہ اپنے دوستوں کو قریب رکھے اور اپنے باپ کو دور کر دے۔ یہ دونوں چیزیں قیامت کی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے، اور ہر کتاب کے اندر محدثین نے جو اس حدیث کو نقل کیا ہے وہ کتاب الفتن اور علامات قیامت کے تحت نقل کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا ہو جائے کہ کوئی اولاد ایسی ہو کہ وہ اپنی صرف بیوی کی بات مانے اور ماں کی نافرمانی کرے، یا کوئی اولاد ایسی ہو جو صرف اپنے دوست کو ترجیح دے اور باپ کو دور کر دے، تو سمجھ لو کہ قیامت کی علامت شروع ہو گئی ہے، اور اس وقت اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور سخت سے سخت عذاب نازل ہوگا۔ 5-6 عذاب کا تذکرہ ہے، یہ حدیث طویل ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کیسے عذابات آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا ہوگا تو سرخ آندھی نازل ہوگی، یعنی ایسی آندھی چلے گی جو اونچی اونچی عمارتوں کو فلک بوس عمارتوں کو زمین میں ڈھا دے گی، ختم کر دے گی۔ زلزلہ آئے گا، آسمان سے پتھر نازل ہوگا، اور خسف یعنی لوگ زمین میں دھسیں گے۔ اس کے بعد مسخ یعنی لوگوں کا چہرہ جانوروں سے مسخ کر دیا جائے گا۔ ایسے ایسے عذاب نازل ہوں گے کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں پر بیوی کو ترجیح دے، اپنے باپ پر دوست کو ترجیح دے، تو ایسے عذابات نازل ہوں گے کہ ایک مرد کا جو کردار ہوتا ہے، ایک بیٹے کا جو کردار ہوتا ہے اور ایک شوہر کا جو کردار ہوتا ہے وہ بہت بڑا کردار ہوتا ہے، بہت اہم کردار ہوتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور بیوی کو شریک حیات کہا گیا، بہترین دوست کہا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر بیوی کے حقوق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے۔ سب سے پہلے شوہر کے لیے کہا گیا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ مردوں پر حقوق
بیوی کے اتنے ہی ہیں جتنے کہ عورتوں پر مردوں کے ہیں۔ جتنا حق شوہروں کا بیوی پر ہے اتنا ہی حق بیوی کا شوہروں پر ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ بیوی کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ خوش دلی کے ساتھ اس کا مہر ادا کرو، کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ بیوی کے تمام اخراجات، اس کے تمام اخراجات، اس کا نان و نفقہ، اس کا کھانا، اس کا کپڑا، یہ شوہر کے ذمے ہے، اس کو دینا ہے۔ کہ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، کہ بیوی کا ایک حق شوہر پر یہ ہے کہ وہ اس کو ایسے گھر میں رکھے جس گھر میں وہ رہتا ہے اور جس گھر میں وہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ سارے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کے بیان کیے، اور پھر ماں کے حقوق کو بھی اللہ نے بیان کیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، حقوق دونوں کے ہیں، اور یہ دونوں حقوق ایسے ہیں کہ کسی ایک کو چھوڑنا اور کسی ایک کو کرنا ایسا نہیں، دونوں کو کرنا ہے، اور دونوں کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ٹکراؤ ہوتا کیوں ہے، اور اگر ٹکراؤ ہو تو کرنا کیا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی مسئلے میں ماں اور بیوی کا اختلاف ہو جائے، ہونا تو نہیں چاہیے، ہوتا اس وجہ سے ہے کہ وہ مرد اپنے بیوی کا یا اپنی ماں کا صحیح طریقے سے حق ادا نہیں کرتا، اس وجہ سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اگر ٹکراؤ ہو جائے تو ایسی صورت میں بیٹے کو ماں کی بات ماننی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقوق دونوں طرف برابر ہیں، بیوی کے حقوق کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے اور ماں کے حقوق کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے، لیکن ماں کے حقوق کو بیان کرنے کے بعد کہ اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری، اس کے کپڑے کی ذمہ داری، اس کے کھانے خرچے کی ذمہ داری، اس کے سکنا اور رہنے کی ذمہ داری سب بیٹے پر ہے، ساتھ میں یہ بھی ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے، یعنی سارے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا کہ ماں کی اطاعت کرو۔ لیکن جب بیوی کی بات آتی ہے تو اللہ نے اس کے حقوق کو بیان کیے ہیں کہ اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری، اس کے رہنے سہنے کی ذمہ داری، اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری، اس کے گھر کی ذمہ داری، لیکن جب اطاعت کی بات آتی ہے تو کہا گیا کہ بیوی شوہر کی اطاعت کرے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فرق؟ تو جب کسی مسئلے میں ٹکراؤ ہو جائے بیوی کا اور ماں کا تو ایسی صورت میں ماں کو ترجیح دینا چاہیے بیٹوں کو، تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ ماں حق بجانب ہو، جبکہ ماں شریعت کے خلاف نہ ہو، ورنہ شریعت کے خلاف بیوی بھی حکم دے تو بات نہیں ماننا ہے، شریعت کے خلاف ماں بھی حکم دے تو بات نہیں ماننا ہے۔ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کی بات ماننا اس صورت میں کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو جائز نہیں ہے، وہ چاہے ماں ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ ماں اگر کہتی ہے کہ نماز مت پڑھو، بات نہیں مانی جائے گی، بیوی کہتی ہے نماز مت پڑھو، بات نہیں مانی جائے گی، ماں کہتی ہے بیوی سے بات مت کرو، بات نہیں مانی جائے گی، بیوی کہتی ہے ماں سے بات مت کرو، بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ یہاں پر اگر ہم اطاعت کرتے ہیں تو خدا ناراض ہوتا ہے، اور جہاں پر خدا ناراض ہو جائے وہاں پر کسی مخلوق کی بات نہیں چلے گی، کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ کہ ساس بہو کا جو جھگڑا ہوتا ہے اس جھگڑے میں بیٹا اگر ماں کی بات مانتا ہے، ماں کے حقوق ادا کرتا ہے، تو بیوی کہتی ہے کہ یہ ممس بوائے ہے، یعنی یہ صرف ماں کا دلارا ہے، یہ ماں کی ہی بات مانتا ہے۔ اور اگر بیٹا بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے تو ماں کہتی ہے کہ یہ جو ہے جورو کا غلام ہے۔ تو دونوں کا جو رول ہے، ساس کا یعنی ماں کا، بیوی کا یعنی بہو کا، یہ رول صحیح نہیں ہے۔ اگر بیوی یہ سمجھتی ہے کہ شوہر پر میری ملکیت ہے، ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے کہ شوہر پر اس کی ملکیت ہے، لیکن اتنی ملکیت ہے کہ اس کی ماں کی بھی اس پر ملکیت ہے۔ اگر اس اعتبار سے بیوی سمجھے تو جھگڑا نہیں ہوگا، لیکن کوئی بیوی یہ سمجھے کہ پوری کی پوری ملکیت صرف میری ہے، اس پر کسی کا حق نہیں ہے، تو پھر جھگڑا ہوگا۔
ماں اگر یہ سمجھتی ہے کہ بیٹے پر میری ملکیت ہے، میرا اختیار ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ پورا کا پورا ملکیت میرا ہے اور پورا کا پورا اختیار میرا ہے تو یہ غلط ہے۔ بلکہ بیوی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شوہر پر میری ملکیت ہے، ساتھ میں ماں اور اس کے خاندان کی بھی ملکیت ہے۔ بیوی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شوہر پر میرا اختیار ہے، ساتھ میں اس کے ماں اور خاندان کا بھی اختیار ہے۔ ماں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے بیٹے پر میری ملکیت ہے، میرا اختیار ہے، ساتھ میں خاندان اور اس کے بیوی کا بھی اختیار اور ملکیت ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنی اولاد کو بچپن سے تربیت دیں گے اور اس کو ماں کے بھی حقوق بتائیں گے، بیوی کے بھی حقوق بتائیں گے، تو کوئی ساس بہو کا جھگڑا کسی گھر میں نہیں ہوگا۔ چونکہ اسلامی جو حقوق ہیں، نہ ماں کے حقوق بچوں کو پتہ ہے، نہ بیوی کے حقوق شوہر کو پتہ ہے۔ اب اس نے شادی کر لی ہے، اب اس کے سامنے ایسا ہے کہ وہ بیچ میں کھڑا ہوتا ہے، بیوی ایک ہاتھ کھینچتی ہے، ماں ایک ہاتھ کھینچتی ہے، اب بیچارے کا دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، وہ کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں ہر ساس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بیوی کا بھی حق ہوتا ہے شوہر پر، اور ہر بیوی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ماں کا بھی حق ہوتا ہے بیٹے پر۔ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لوگ اپنے ماں کی نافرمانی کریں گے، بیوی کی اطاعت کریں گے، دوست کی اطاعت کریں گے اور باپ کو دور کر دیں گے۔ آج ہمارے سماج میں ایسا ہو رہا ہے، ایسا بھی ہو رہا ہے کہ لوگ بیوی کا حق دباتے ہیں، ماں کا حق بچاتے ہیں۔ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ ماں کا حق دباتے ہیں اور بیوی کا حق ادا کر رہے ہیں، اور یہ دونوں گھر کو تباہ اور برباد کرنے والا ہے۔ اب ہم کو سب سے اچھا شوہر بننا چاہیے، سب سے اچھی اولاد بننی چاہیے۔ اگر کہیں پر ایسا لگے کہ میرے بیوی کا گزارا، یہ میرے ماں کا گزارا بیوی کے ساتھ نہیں ہے، تو قرآن تو کہتا ہے کہ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، کہ اگر تمہارے پاس اللہ نے وسعت دی ہے، اگر اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے کہ تم اپنے بیوی کو الگ رکھ سکتے ہو، بار بار جھگڑا ہوتا ہے، بار بار فتنہ ہوتا ہے اور بیوی ماں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ایسی بیوی کو الگ رکھو۔ ایک تو وہ رہنا نہیں چاہ رہی اور رہتی ہے تو جھگڑا خوب ہوتا ہے، اور تمہارے پاس اختیار بھی ہے دوسری جگہ رکھنے کا، تم اس کی طاقت بھی رکھتے ہو، تو کیوں جھگڑا روز کرواتے ہو جو ہے ساس بہو کے اندر؟ الگ رکھو۔ بات بات پر اپنے بیوی کی شکایت اس شوہر سے نہیں کرنی چاہیے، اپنے بہو کی شکایت شوہر سے نہیں کرنی چاہیے، بات بات پر جھگڑا نہیں کروانا چاہیے، کچھ چیزیں نظر انداز بھی کرنی چاہیے، کچھ چیزیں معاف بھی کرنی چاہیے، کچھ جھگڑوں کو ختم بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر بات بات پر بیوی بھی ماں کی شکایت کرتی ہے، ماں بھی جو ہے بہو کی شکایت کرتی ہے، تو یہ مرد تو پس جائے گا، یہ فیصلہ نہیں کر پائے گا۔ اس کے لیے تو بہت مشکل ہوگا کہ یہ کس کا حق ادا کرے اور کس کا چھوڑے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، گھریلو میٹر کو سامنے رکھتے ہوئے، عائلی زندگی کو، خاندانی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَقَّ أُمَّهُ، کہ ایک وقت آئے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی اتنی اطاعت کرے گا کہ وہ اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، یا یہ کہ اپنے ماں کی اتنی اطاعت کرے گا کہ وہ اپنے بیوی کی نافرمانی کرے گا۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ مرد اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا سلوک رکھے گا کہ اپنے باپ کو دور کر دے گا، باپ سے مطلب نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ پوری زندگی گزار رہا ہے، دوستوں کے ساتھ اپنا ساری چیز شیئر کر رہا ہے، ساری کامیابی ناکامی دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، باپ کو پوچھتا تک نہیں ہے۔ تو یہ سب قیامت کی علامت ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہر گھر کا یہ قصہ ہے، ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے، اور جو عذابات کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ عذابات بھی نازل ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے بے موسم برسات ہوتی ہے، اور پھر اس برسات میں ایسے ایسے پتھر گرتے کہ کسی کے سر پر لگے تو وہ اس کا سر پھٹ جائے،
ایسا ہوتا بھی ہے، کتنے لوگ اس میں مارے بھی جاتے ہیں، اور زلزلہ بھی آ رہا ہے، کبھی یہاں آتا ہے کبھی وہاں آتا ہے، اور ایسا آندھی طوفان آتا ہے کہ پیڑ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے، مضبوط سے مضبوط گھر جو ہے ختم ہو جاتا ہے، جڑ سے اس کی بنیادیں ختم ہو جاتی ہے، اور انسانوں کی شکل جانوروں میں بدل رہی ہے۔ تو یہ سب قیامت کی علامت اور اس کے عذابات ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر خوشگوار ہو، ہمارا گھر خوشنما ہو، خوشگواری کے ساتھ ہم زندگی گزاریں، راحت و سکون کے ساتھ زندگی گزاریں، تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مردوں کو اللہ نے ریموٹ کنٹرول دیا ہے، بیلنس کرنے کے لیے دیا ہے کہ وہ بیوی اور ماں کے درمیان فیصلہ کرے، بیوی اور ماں کے حقوق پورا ادا کرے۔ اگر یہ پورا حق ادا کرے گا تو بیوی اور ماں یہ اپنے کردار خاندانی طور پر صحیح طریقے سے ادا کرے گی۔ یہ اپنا کردار صحیح کریں گے تو گھر میں جو دوسرے رشتے ہیں وہ سارے رشتے اپنے صحیح ہو جائیں گے، اپنی جگہ پر صحیح ہو جائیں گے۔ لیکن غلطی ہم سے ہوتی ہے، ہم اپنا کردار صحیح سے ادا نہیں کرتے، کبھی ماں کی محبت میں اندھے، کبھی بیوی کی محبت میں اندھے۔ جب ہم یہاں پر اونچ نیچ کرتے ہیں، یا یہ کہ یہاں پر ہم غلطیاں کرتے ہیں، سہو کرتے ہیں، اللہ نے ہم پر ایک ذمہ داری دی ہے، ایک بوجھ ڈالا ہے۔ صرف حاکم بنایا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے سب غلام ہیں، گھر کے سارے فرد ہمارے غلام ہیں۔ حاکم اس لیے بنایا ہے کہ سچویشن جب آئے گی تو اس سچویشن کو ہم ہینڈل کریں گے۔ جب حالات گھر پہ آئیں گے تو اس حالات کو سمجھیں گے اور سمجھ کر پھر اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں قوام بنایا، اس لیے ہمیں انتظامی امور کا حاکم بنایا۔ لیکن ہم جو ہے اندھے ہو جاتے ہیں، کبھی بیوی کی محبت میں، کبھی ماں کی محبت میں، اور پورے گھر کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ پورا گھر ٹوٹ پٹ جاتا ہے، رشتہ ختم ہو جاتا ہے، طلاق کی نوبت آتی ہے، خلع کی نوبت آتی ہے، اور پھر وہ گھر ویران ہو جاتا ہے، اور پھر ہم زندگی بھر پچھتاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا کردار صحیح کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کا کردار، جو ساس کا کردار ہے وہ صحیح ہو جائے۔ ہم اپنا کردار صحیح کریں تاکہ بیوی کا کردار صحیح ہو جائے۔ اور یہ جو دنیا کے اندر ساس کے کردار کو ڈراؤنا بنا کر پیش کیا گیا، یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ ہر ماں باپ کو اپنی بیٹی کو یہ وصیت اور نصیحت کرنی چاہیے کہ دیکھو، دنیا کے اندر ہر ساس ناگن نہیں ہوتی، ہر ساس غلط نہیں ہوتی، کچھ اچھی بھی ہوتی ہے، کچھ غلط بھی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے بیٹیوں کو نصیحت کرنی چاہیے۔ لیکن مائیں تو پہلے ہی نصیحت کر دیتی ہیں بیٹی کو کہ نہیں، ساس سے بچ کے رہنا، ساس تمہارا گھر اجاڑ دیں گی۔ تو اس طریقے سے ساس کی شکل ڈائن بنا کر پہلے سے اگر اس کے ذہن میں ڈال دیا جائے گا تو وہ بیوی جب گھر پہ جائے گی تو وہ گھر کیا بنائے گی؟ وہ تو گھر کو اجاڑے گی، گھر کو برباد کرے گی۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انہی چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا